الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. اللهم صل على محمد وعلى آله بدر الدجى وعلى أصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان القديم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله،
حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. سارے حضرات مل کے محبت نال سیدی ذات درود شریف. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. قابل صد تعظیم و تکریم واجب الاحترام علماء کرام بزرگوں نوجوان ساتھیوں عزیزوں معززہ موقرہ مائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو آقا نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرور کائنات سردار دو عالم آمنہ دلال محبوب رب ذوالجلال مفخر موجودات سید المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین مراد المشتاقین راحت للعاشقین دے نقش قدم پر چلنے دی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ تساں حضرات چلاون اس بابرکت محفل اور گھر دے اندر شکر فرماون منظور اور مقبول فرمائے. اللہ اس بندہ اینا چیز پر تقصیر انسان کو مختصر وقت دے اندر حق بات دے آکھن دی توفیق عطا فرماوے. تو سب بزرگاں نیکا لوگاں کو اللہ تعالیٰ حق بات دے سمجھن دی توفیق عطا فرمائے. سمجھن تو بات اللہ تعالیٰ تمام مسلمان مرد و عورت کو اس پر عمل صالح دی توفیق عطا فرمائے. پہلی مرتبہ اس جامعہ دے اندر خالق کائنات نے حاضری دا موقع نصیب کیتے. حضرت شیخ صاحب دے حکم دی تعمیل دے اندر اللہ نے صحت عافیت نال پہنچن دی توفیق بخشی. الحمدللہ دعا کرنا کہ اللہ اس جامعہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرماوے. جتنی طالب علم جتنی طالبات اس سال بخاری شریف دے اختتام کو پہنچن اللہ انہاں کو عمل دی توفیق بخشے. عزیزان محترم قرآن مقدس دی حکایت مبارکہ تلاوت فرمائیے. مدنی کریم علیہ السلام دے ارشادات عالیہ دے وچوں حدیث مبارک پڑھیے. دعا ہے کہ اللہ صحیح بیان کرن دی توفیق بخشے. خالق کائنات ارشاد فرمیندن کہ انسان جیڑا جملہ اپنی زبان دے نال ادا کریں دے اللہ نے مونٹیاں تے کرامن کاتبین منشی بٹھائے ہوئے انسان دے منہ وچوں نکلیا ہویا ہر جملہ او لکھیندہ پائے. اس واسطے انسان کو اپنی گفتگو بڑے احسن طریقے دے نال کرنی چاہیے. اپنی زبان دے نال بےہودہ الفاظ نہیں کرنے چاہیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو چیزاں دی ضمانت تساں دیو اور میں کملی والا محبوب تو آپ کو جنت دی ضمانت لینا. صحیح فرمایا کہ تانے دو جبڑے دے درمیان کھڑی ہوئی موٹی زبان دے متعلق حضور پکڑ کے فرمائے کہ اپنی زبان دی حفاظت دی ضمانت دیو اور اپنی شرمگاہ دی حفاظت دی ضمانت دیو میں کملی والا محبوب تو آپ کو جنت دی ضمانت لینا. یہ زبان ہے جڑی انسان کو عزت اور مقام عطا فرمے دیئے. یہ زبان ہے جڑی انسان کو ذلت رسوائی دے نال ذلیل و خوار کر چھڑے دیئے. انسان اپنی زبان دے نال ایسے جملے کٹھے جنہ دے نال سنن والے دا دل بھی خوش ہو بنے. خدا بھی راضی تھی پوے شاہ عرب بھی راضی تھی پوے. صحیح فرمائے کہ جن ویلے بندہ صبح کو بیدار تھی دے اجا اپنے بستر کول تلے نہیں اترے ہوندہ پورے وجود دے آزائی زبان دے کو ہاتھ جڑے دن کہ اگر تو صحیح چل دی رہ گئے ہوں اسا بھی تیرے نال صحیح چل سو.
اگر تائیں کوئی ٹیڑا پن اختیار کیتا اسوی سارا نہیں یہ ذلیل الخوار تھی دے رہے بیسے کیونکہ یہ زبان ہے جنی بندے کو عزت نہیں میں دیئے یہ زبان ہے جنی بندے کو ذلیل الخوار کر چھڑے دیئے فرمایا لا کرامت للکذب جھوٹے انسان دی کوئی عزت اور مقام نہیں سچے انسان دا مرتبہ اور مقام ہے سچ نجات لے دے اور جھوٹ بندے کو تباہ و برباد کر چھوڑے دے تو میرے دوستوں اپنی زبان کو بالکل پاک اور صاف کرو این زبان دے نال جنوی بولو سچ بولو جھوٹ کل بچو جھوٹ انسان کو جہنم والے پاسے کھیلے میں دے اور سچ انسان کو جنت والے پاسے کھیلے میں دے آج اس معاشرے دے اندر جنہ بندہ زبان دا ہوشیار ہوئے بلیار ہوئے ان دے تذکر تھی نا تعریفاں تھی نا کہ فلاں بندہ بڑا بلیار ہے بڑا ہوشیار ہے کسی بندے کو بات نہیں کرا دینا لیکن قیامت والے نہیں جس میرے خالق کے کائنات دربار پیش ہو سی دنیا دی طرح اپنی زبان دی چلا کے دکھاؤں لگ ویسی اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے جس ویلے اپنی زبان دی چلا کے دکھاؤں لگ سی اللہ کی زبان تے مہر لا رسی زبان تے مہر لگ سی بندے دے ہاتھ بولن لگ ویسا پیر بولن لگ ویسا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون اللہ دا قرآن دے جس ویلے انسان خالق کائنات دے دربار حاضر تھی کہ ہیر پھیر شروع کرے سی اپنی زبان دی چلاکی دکھاون لگ سی اللہ تعالیٰ ہی دی زبان دوتے مہر لالے سی زبان بند تھی ویسی بندے دے ہاتھ بولن لگ ویسے پیر بولن لگ ویسے ہاتھ گوئینے وہ لگ ویسے جیسا نا انصافی دے کلم چلائے ہن اسے شراب دیا بوتنا اٹھایا ہن اسے غیر محرم کو نپیا گا پیر گوئینے وہ لگ ویسے اسے چل کے بے حیائی دی طرف گیا سے زنا دے اجیاں دے گیا سے شراب دے محفل دے وے چل کے گیا سے جس ویلے بندے دا اپنا وجود بندے دے خلاف بولن لگ میں سی اے بندہ بے بس تھی کہ اپنے وجود کو پچھن شروع کر دے سی او قالوا لجلودہم لما شہدتم علینا اپنے وجود کو پچھی میرا وجود میرے خلاف کیوں گوایا کھڑا دے دے اوہ ہاتھ تو سمیتا میرا حصہ ہے او پیر تو سمیتا میرا حصہ ہے میں تو ساکول کوئی جدا نہ چلتا ہوں تو سمی میرے نال چلن والے آوے تو سمیتا میرے وجود دا حصہ تے شریک آوے میرے خلاف میرا وجود گواہیاں کھڑا دے دے جس ویلے آپ نے وجود دے کول پوچھنا کرے سی بندے دا وجود بولن لگ میں سی قالوا انتقنا اللہ الذی انتق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون سبحان اللہ بندے دا وجود بولن لگ ویسی کہ سا اپنی مرضی نال تو نہیں پہ بولیں دے ساکو اور رب نے بلوائے جڑا آسمانہ دا مالک زمینہ دا مالک سورج دا مالک ستارہ دا مالک شمس و قمر دا مالک شجر و حجر دا مالک بر و بہار دا مالک پوری کائنات دا مالک جڑا رب پتھراں کول بلوا سکدے جڑا رب حیوانہ کول بلوا سکدے اے بھی کوئی تھی ایک موٹی زبان جے کو رب نے بولن دی توفیق بخشی ہے اگر ربی زبان کو خاموش کرا دے وے ہتھاں کول بلواوے تا ہاتھ بولن لگ ونجن پیروں کول بلواوے تا پیر بولن لگ ونجن بندے دا اپنا وجود جس ویلے بندے دا خلاف گواہیاں دیون لگ وے سی بندہ اپنے وجود کو کٹن شروع تھی سی فریاداں کرے سی چیخاں بھر بھر کے اپنے انگلیاں کو کٹینا کھڑا ہو سی او یوم یعض الظالم
سبیلا آخر اگلا کو کٹے سی فریادہ کرے سی چیخوں پکار کر سی ہائے ہائے اس ویلے میں کملی والے محبوب دے نقش قدم دے چل پوا گا اپنی ساری زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے مطابق گزار کے آوہا میرا اٹھنا بھی حضور دے سنت دے مطابق ہویا میرا بہنا بھی حضور دے سنت دے مطابق ہویا میرا کھاونا بھی حضور دے سنت دے مطابق ہویا میرا پیونا بھی حضور دے سنت دے مطابق ہویا میرا پاونا بھی حضور دے سنت دے مطابق ہویا میری زندگی دے نشب و فراز نشست و برخاست حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے مطابق ہونا آج میں ذلت اور رسوائی دا منہ نہ کھڑا رہتا ہوا میرا اپنا وجود میرے خلاف گواہیاں کھڑا رہ دے میرے ہاتھ میرے خلاف کھلے دے پیر میرے پیر میرے خلاف گواہیاں پہ دے دے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا ہائے ہائے افسوس اس ویلے میں آوارہ کارد بندے دے نال تعلق نہ جوڑا ہا شرابی دے نال تعلق نہ جوڑا ہا زانی دے نال تعلق نہ جوڑا ہا ہوٹلت بیت وقت ضائع نہ کرا ہا آوارہ چل چل کے میرا سارا وقت دنیا سے برباد تھی گئے میں کچھ بھی نہیں کر سکیا آج میں اس ذلت بھرا انجام کھڑا دے دا میرا وجود میرے خلاف گواہیاں کھڑا دے دے میرے ہاتھ میرے خلاف بول رہی ہیں میرے پیر میرے خلاف بول رہی ہیں اس واسطے میرا بھائی آج دنیا دوتے اپنے آپ کو سنبھال کے چل اپنی زبان دی حفاظت کر اپنی شرمگاہ دی حفاظت کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں اپنی زبان اور شرمگاہ دی حفاظت دی ضمانت تو دے دے میں کملی والا محبوب تے کو جنت دی ضمانت دینا کتنا بڑا سستا سودا ہے لیکن آج ساری زبان محفوظ نہیں سارا دن ساری زبان جھوٹ دوتے بھی چل دی رات دن جھوٹ بول رہے سے بازارہ دے اندر چل چل کے جھوٹ ہوٹلہ دے بے کے جھوٹ موبائل فون دے سارا دن جھوٹ دیا کہانیاں پہ چل جن عدالت عالیہ دے اندر جس ویلے کوئی مقدمہ پیش تھے انہاں گواہ طلب کے دن گواہ موجود نہیں باہر کرائے دے ہوتے کھڑے ہوئے مل گواہ کھن کے آگے جڑے ہیں بھی جھوٹے وکیل صاحب کو پتہ ہے کہ وکیل جھوٹا ہے ایک گواہ جھوٹا ہے عدالت عالیہ کو علم ہے کہ جھوٹا ہے لیکن جھوٹی گواہی دوتے فیصلہ نہیں دیتا وینا پہ انہاں دے حق دے اندر اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی حضرت سعد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دوتے ایک عورت نے آکے مقدمہ سچا عدالت دے اندر کہ جس مکان دے اندر حضرت سعد بن زید مقیم ہیں انہاں اے مکان میرے کول قسم کیتا ہویا ہے پھس کی دینا میرے کول فیصلہ اس عورت دے حق کچھ ہو گئے حضرت سعد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول وہ مکان عدالت عالیہ نے کھن کے اس مئی کو لے لیتے حضرت سعد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بددعا دے جملے لیتے کہ میرا اللہ اے عورت جھوٹی ہے جھوٹا مقدمہ میں نے اتے کر کے جھوٹ سے نال ہی میرے کول مکان کھن کے جا رہی ہے اے اللہ یہ کو ایجی سزا ملے جو ہی مکان دے اندر اے انتھی ہو کے اسے مکان دے وچے مر وجے زندگی اچھی نہ گزار سکے حضرت سعد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بددعا دا نتیجہ کیا نکلے کہ وہ عورت اسے مکان چلاندے ہوئے اندھی ہو گئی اور ایکنی بار ضرورت واسطے نکلیے گھر دے سہن دے وچ جیڑا کھو لگا ہویا ہاں پانی حاصل کرن واسطے اسے کنویں دے اندر چھائے گئی ہے ذلیل اور خوار تھی کہ مر گئی ہے یعنی جھوٹ دی کہانی بڑھا کے اللہ دی مخلوقات کو پریشان کرنا سارا دن جھوٹی گفتگو جھوٹی بات قیامت والے نہیں بندہ ذلیل اور خوار تھی اکڑا ہو سی تھانا مار مار کے روسی کہ میں گمراہ تو تھیا میں گمراہ نہیں تھیا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی میں گمراہ تا تھیا ہدایت دے آمن دے بعد اللہ دا قرآن بھی میرے سامنے مدنی کریم علیہ السلام دا فرمان بھی میرے سامنے سب کچھ دولت دے باوجود سب کچھ میرے اکھاں دے سامنے میں اپنی من
چاہی تے من پسندید کی زندگی گزاری ہے دنیا دے نشے دے اندر آکے اللہ تبارک و تعالیٰ دے فرمان کو کنڈ دے کے مدنی کریم علیہ السلام دے فرمان کو کنڈ دے کے میں اپنی زندگی گزار کے آیا آج ذلت رسوائی دا منہ کھڑا دے دا کتنے بڑے خوش قسمت لوگ ہیں جنہاں آپ کی صداقت دی زندگی گزاری ہے اپنی اولاد کو بھی تعلیم دیتی کہ ہمیشہ سچ بولنے کہیں جھوٹ دے قریب نہیں ونجنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دی والدہ ماجدہ آپ کو تیار کر کے بھیج رہی ہے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے واسطے میرے بچے تمہارے گھر محلے کی تعلیم مکمل ہو چکی ہے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے واسطے تیار تھی ونجو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دی وراثت ابے دی طرفوں جڑی انہیں دے حصے دے اندر آئی ہے 40 درہم اماں نے انہیں دے سامان والی گندی دے اندر سی کے رکھ دیتے ہیں فرمایا عبدالقادر اے تیری ابے دی جائیداد دا حصہ 40 درہم اے تیرے سفر والی گندی دے اندر سی کے میں رکھ چھوڑیں انہاں کو خرچ کریں دے روائے علم حاصل کرو لیکن میرا بیٹا جان چلی ونجے کوئی پرواہ نہیں مال چلا ونجے کوئی پرواہ نہیں اپنی زبان تو سچ بولنے کہیں جھوٹ نہیں بولنا اماں تعلیم دے رہی ہے اور جتنے اولیاء اللہ دے واقعات سن دے ہو حالات سن دے ہو انہاں دے تذکرے کتاباں دے اندر موجود ہیں انہاں دے پچھوں انہاں دی تربیت کرن والی اماں دا کمال ہے ماں نے تربیت ایسے کی تھی تو انہیں دا تعلق خدا دے قرآن نال پیچھے محبوب دے فرمان نال جڑا چھوڑے اور شیخ صاحب کو اماں سے نصیحت کر رہی ہے بیٹا جان چلی وجہ کوئی پرواہ نہیں مال چلا وجہ کوئی پرواہ نہیں لیکن اپنی زبان تو کہیں جھوٹ نہ بولا ہے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اماں شیخ دی وصیت نصیحت حاصل کر کے قافلے دنار رواں دواں ہو گئے چلتا چلتا قافلہ جنگل دے درمیان پہنچے ڈاکواں دی جماعت آ گئی ہے انہاں آ کے سارے قافلے والے کو لٹن شروع کر دیتے یار مال بناون شروع کر دیتے سارے قافلے والے دا مال کھسے دے اندر ایک ڈاکو نے پوچھنا کیتے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دے کول او بالا ارسا تیرے کول کیا شاہیے آپ فرمیدن میرے کول درہم میں یہ باندھی تلاشی کر دے تا درہم موجود نہیں پکڑ کے اپنے سردار دے کول کھین گے سردار مال جھوٹ بولے دے آدھے میرے کول درہم میں تلاشی کرے دے تا جیب ہمیں کسی موجود نہیں ڈاکوان دا سردار رکھن لگے بچہ جھوٹ کیوں بولے نہیں آپ نے فرمایا کہ سردار میں جھوٹ نہیں کھڑا بولے نا سچ کھڑا بولے نا میری اماں نے میں کو نصیحت کی تھی عبدالقادر مال چلا مجھے کوئی پرواہ نہیں جان چلی مجھے کوئی پرواہ نہیں پر زبان تو جھوٹ نہیں بولنا سچ بولنے درہم میرے کول موجود ہے میرے جیبہ میں نہیں میرے سامان دے وچ میری گندی دے اندر سیتے ہوئے سردار نے جس ویلے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دا سامان چبائے سامان کو کھولے گندی دے اندر 40 درہم موجود ہے ڈاکوان دے سردار دے اکھا میں آنسو دی برسات لے پئی ہے رو گیا دے بالا ایک نادا اکھا من کے سچ کھڑا بولے نہیں اسا اللہ دی مخلوقات دے ہوتے خدا دی نافرمانی کرتے ظلم بیٹھے کرے دو اللہ دی مخلوقات کو لٹے دے بیٹھے آئے اوہ بالا سا کو توبہ کرا جائے آدھا بیتے ڈاکوان دے سردار نے کافرے والے دا لٹا مال واپس کرا سارا مال لٹا ہویا واپس نہ تھی دے سچ بولا دی برکت ہے کہ شیخ نے سچ بولے نتیجہ کیا نکلے کہ ڈاکوان دی جماعت جھوٹ چھوڑ کے فرار چھوڑ کے سچے صراط مستقیم تے چل کے اپنی زندگی گزار رہی ہے اور شیخ دے ہاتھ رکھتے بیٹھا دن لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ دونوں مقامی ہے اللہ دونوں جہانی ہے اللہ جسم میں جانے ہے اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے سچ بولن دی برکت نتیجہ کیا نکلے ڈاکوان دی جماعت تو بطیب ہو گئی ہے سیدھے رادوں تے چل پئی ہے سارے کافر والے دا لٹا مال
فلوانا دے سپر تھی گئے ایک یو جے گھرانے نال تعلق رکھن والا جوان ہے آپ دے والد جماعت شیخ ابو صالح رحمت اللہ علیہ جنگلان دے اندر زندگی گزاری ہیں دن سارا جنگلان دے اندر رات ساری جنگلان دے اندر جنو ساری مخلوقات سن میں دیئے ماں بچے کو سماتے سن منجے استاد شکرتا کو سماتے سن منجے حاکم ریایا کو سماتے سن منجے میزبان مہمان کو سماتے سن منجے دوست کو سماتے سن منجے ساری مخلوقات سنتی اللہ والا مسلط کھڑا ہویا ہے والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا اس طرح جڑے ہوئے انتظار پہ کریں گے لیکن اللہ والا مسلط ہوتے کھڑے ہوئے ہیں رات دن گزرتے پہ اللہ دی یاد دے اندر آپ نے اپنی جگہ بدلن دا ارادہ کیتے رستے دے اندر ایک نہر آ گئی ہے خیال کیتے جو وضو تازہ کر گنا نہر دوتے وضو کرن واسطے بیٹھے اسے نہر دے وچ لڑتا ہویا ایک سیب اللہ والے دے ہتھیں دے اندر لگ گئے اکیلی گزر گیا فاقد عالم آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے آپ نے سیب کٹ کے کھا چھوڑے جس میں کھا بیٹھے دل دے اندر خوف خدا پیدا تھی گئے کیا کیتے ہوئے تو آدھا تھا نہا بغیر اجازت مالک دی کھا بیٹھے ہو اگر اللہ پوچھ کے نہیں تھا اللہ کو کیا جواب دے سو خوف خدا دل و دماغ دے اندر معجزہ ہو گئے اللہ فرمائے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ یہ بندے دے اندر دل کے اندر خوف خدا پیدا ہوں گے آپ نفسی خیشاتوں تے کنٹرول پا گئے قابو پا گئے اپنی ساری زندگی خدا و رسول دے فرمان دے مطابق گزار چھوڑیے انہاں دا اللہ فرمائے میں ٹھکانہ جنت دے اندر بنا چھوڑے آپ دے دل دے اندر خوف پیدا تھی گئے اگر اللہ میرے گل پوچھ گنے میں خدا کو کیا جواب دے سا اے حقوق العباد دا مسئلہ ہے فرمایا اگر بندہ بندے دے 4 پیسے کھا کے اس دنیا تو رخصت ہو گئے سینکڑے دی بات نہیں ہزار دی بات نہیں لکھاں تے کروڑاں دی بات نہیں 4 پیسے جڑا بندہ کسے دے کھا دے دنیا تو رخصت ہو گئے قیامت والے نہیں جس ویلے اللہ دی عدالت پیش سی اللہ اس بندے دی 700 قبول نماز چاہ کے 4 پیسے والے بندے کو رسا چھڑے سی اللہ اکبر 700 قبول نماز 4 پیسے دے بدلے پہ ویندی ہے اج ایسا خیال نہیں کیتا جیدہ مال آگے جس طرح دا مال ہے جیوے آئے جیدہ ہے بس مال آونے کوئی خیال نہیں کوئی پرواہ نہیں یہ دل و دماغی تو بات چلی گئی ہے کہ ساڑھے ہوتے موتی آمنی ہے سمرنا بھی ہے خدا دے اساں پیشی تھی ملے اللہ نے ساری زندگی دا حساب گننے جوانی دا حساب گننے مال دا حساب گننے کوئی پرواہی نہیں انسان اپنی مرضی نال دن رات گزاری ہے اور فرمایا کہ حقوق العباد دا ایسا مسئلہ ہے کہ پاویں جو آدمی شہادت دا جامنوس حاصل کر گنے شہید ہو گئے یغفر للشہید الا الدین فرمایا سارا شہید دے گناہ اللہ معاف کر چھوڑے سی لیکن حقوق العباد ایسا مسئلہ ہے جب تک بندے کو نہ معاف کرے سی اللہ فرمائے میں بھی معاف نہ کرے سا آپ دے دل دے اندر خوف پیدا تھی گئے کہ اگر اللہ میرے کول پوچھ گنے میں خدا کو کیا جواب دے سا اسے نہر دے کنارے چل پن جڑی طرفوں پانی پیا آندے نہر دے کنارے دے ہوتے کنڈیاں لگیا ہوئے ہیں اور آپ دے قدمہ دے اندر پیا لگ دے وجود زخمی پیا تھی دے پنڈلیاں زخمی پیا تھی دے قدم مبارک زخمی پیا تھی دے آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہکو فکر کر کے چل دے پر چل دیاں ایک ایسی جگہ تے پہنچ گئے آپ نے نیٹھے کے ایک بندہ مشکاں بھر کے اپنے پاک کو سیراب کھڑا کریں دے آپ نے فرمایا جوانا انہر تیرے پاک کو سیراب کر دیئے فرمایا جی ہم میرے پاک کو سیراب کر دیئے حضرت رسول تیرے پاک دے شیبندہ رنگ کی ہو جی ہیں فرمایا وہ سامنے کھڑے ہوئے انڈے گلوں آپ نے بڑی توجہ دے نال نیٹھے معلوم تھے جو اسے باغ دا پھل ترٹا ہویا نہرے چلوڑتا ہویا میرے ہتھے لگ گئے اور میں کھا بیٹھا مڑ کے آدن کے تارے باغ دا پھل نہر دے وچ لڑتا ہویا میرے ہتھے لگ گئے اور میں کھا بیٹھا میں کو مہربانی فرماؤ معاف کرو اگر اللہ میرے کول پوچھ گنے میں خدا کو کیا جواب دے سا آپ نے جوان دی شکل لیٹھی ہے سیرت صورت کو لیٹھے آپ نے دل و دماغ فیصلہ لیتے کہ کوئی عام جوان تا نہیں آپ فرمے دن میں ہی معاف نہیں کرے دا
میری ایک شرط ہے، اگر میری شرط قبول کر گنسو تو میں معاف کر چھوڑے سا، اور میں کو سارے شرطاں قبول ہیں، میں کو غلام بناؤ تو میں غلام بنن واسطے تیار ہاں، مالی کھڑاؤ تو ساری زندگی خدمت کرن واسطے تیار ہاں، پر جلدی نال میں کو معافی دا اعلان دیو، منتہی حالت میں ہوتے موت آونے، میں اللہ دی عدالت گرفتار نہ تھیا کھڑا ہوا۔ اللہ والا دے کہ میری ایک شرط ہے، میری ایک لڑکی ہے جڑی اکھی کول اندھی ہے، زبان کول گونگی ہے، کنے کول ڈوری ہے، ہل تھتے لتے کول ٹنڈی اور منڈی ہے، اگر مجھے نال نکاح کر گنو تو میں معاف کرے دا، اگر نہ میں معاف نہیں کرے دا۔ آخر میں دل میں کو سارے قبول قبول ہے، پر جلدی نال میں کو معاف کرو، میں اللہ کو جواب نہیں دے سکتا۔ اللہ دی عدالت دے اندر انبیاء دی جماعت بھی رب نفسی دی پکارے تو سی، اور ہمارے شاہ انہیں لوگ اپنے اپنے پریشانی دے عالم میں جو سن، میں اللہ دی ذات کو کیا جواب دے سا، جلدی نال میں کو معافی دا اعلان کرو۔ بس نکاح ہو گئے، اللہ والا کہن گیا کہ بیٹا اس کمرے دے اندر چلے ونجو، اندر تواڈی بیوی موجود ہے، جس ویلے اندر داخل ہوئے آپ نے تا عیب کر کے سنوائیں، وہ تا ہر عیب کول پا کے، اکھاں بھی تندرست، کان بھی تندرست، وجود بھی تندرست، حسن و سیرت صورت دی پیکر اور ملکائیں، آپ دے دل کے اندر خواب پیدا تھی گئے، مطلب میں بھول کے بے کمرے دے میں چاہ گیا ہوں، انہاں تا عیب کر کے سنوائیں کہ زبان کول گونگی ہے، ہندی تا زبان صاف ہے، کنہ کول ڈوری ہے، ایتا سنن والی ہے، اکھاں کول اندھی ہے، ایتا دیکھن والی ہے، ایتا سارا صفتہ موجود ہیں، ساری رات رو دے مسلح دے گزار چھوڑی ہے، جس ویلے صبح دا وقت ہوئے اللہ والا پچھڑ واسطے ہوئے بیٹا حال سنو، اور میں نے یہ تو سارے نال دھوکھا تو نہیں تھی گیا، آخر میں نے بیٹا کی میں فرمایا تو ستا عیب کر کے سنوائیں، اکھاں کول اندھی ہے، کنہ کول ڈوری ہے، زبان کول گونگی ہے، ہتھا لتا کول ٹنڈی اور منڈی ہے، ایتا ہر عیب کول پا کے آپ فرمیندن میں جی میں آنکھیں تو سا سمجھا نہیں، اکھی کول اندھی ہی واسطے آنکھی میں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، ساری زندگی گزر گئی ہے، ہی نہ چھدنال کہیں غیر محرم کو نٹھا نہیں سی، اس زبان دے نال کسے غیر محرم دے نال بات کیتی نہیں سی، انہ کنہ دے نال کہیں غیر دی بات کو سنیا نہیں سی، انہ قدمہ دے نال چار دیواری دے کول باہر قدم رکھا نہیں سی، تو آپ کو مبارک ہوئے اللہ نے اس ماں اور باپ دے وجود وچوں ایہو جلال عظمت اور شان والا پیدا کیتے، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اور اماں نصیحت میں ٹھیک رہی دی عبدالقادر، مال چلا مجھے کوئی پرواہ نہیں، جان چلی مجھے کوئی پرواہ نہیں، پر اسے زبان دنال کر ہی جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ انسان تے اللہ دی لعنت ہے، جھوٹ جہنم والے پاسے کھنوے دے، صداقت جنت والے پاسے کھنوے دی، اساں غلط راہ اختیار کی دی وجہ سارا دن جھوٹ بولے نو، پہلے بھی جھوٹی کہانی بڑی چلتی ہے، لیکن جیرے نہیں دے موبائل فون ہیں انسان کو پکا جھوٹا بنا لیتے ہیں۔ پہلے زمانے دی بات ہے کہ دروازے تے دستک ہوئی ہے، گھر والے نے چھوٹے بچے کو بچہ جس ویلے دروازے تے گئے تو آمن والے آدمی نے پوچھنا کی تھے کہ اپنے ابو کو باہر دے، بچہ آگے کیا تو کو باہر جھوان کرنا سنے دے، آدھے ونجا میرا پیو آدھے میں کہہ نہیں بیٹھا، وہ بال نیانا وہ بھیجتا ہے دروازے تے آدھے میرا ابو آدھے میں گھر کہہ نہیں بیٹھا، لیکن ہون تو فون دا دور ہے نا، فون کرو چا بس میں کتھا ہو سہی، حضرت میں ہی تھا کوئی نہیں، گھر بیٹھے تو میں گھر موجود نہیں، اور سارا دن سارا ایک مزدور محنت کش دکاندار جڑا دکان تے باندھے رزق حلال تلاش کرن واسطے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ سچا تاجر قیامت والے دن انبیاء اور صدیقین تے کٹھے ہو سکے، یہ اتنا مرتبہ اور مقام ہے سچے تاجر دا، صداقت اور سچ بولن والے دا، لیکن سارا دن روزی دے مرکز تے بیٹھے جس ویلے جھوٹ بول باندھے اپنی حلال روزی کو حرام کر چکے۔ اللہ فرمائے یا ایوہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اللہ فرمائے لوگوں اس روئے زمین دے وچوں روزی تلاش کرو حلال اور پاکیزہ طریقے دے نال، لیکن سارا دن دکاندار حلال روزی تے تلاش تے بیٹھے، گاہک آ گئے وہ آ کے کوئی ریت پوچھئے کوئی سودا منگے، اے حکم مطمئن کرن واسطے دل کو جیتن واسطے اے جھوٹ بولن لگے کہ یار میں تے کوئی لگی مڑی تے سودا پیا لینا، پہلی بار آئیں مطمئن کرن واسطے جھوٹ کھڑا بولیں دے، اپنی حلال روزی کو حرام کر چھوڑے، ایک جھوٹ بولن دینا
نال اگر سچ بولے سارا دن تو دکان دا کرایہ بھی ادا کریں دا بیٹھیں روزی دی غرض نال بیٹھیں لیکن تھوڑا جا جھوٹ بول کے اپنی حلال روزی کو حرام کر چھوڑی اور میرا بھائی احتیاط کی تھی کر رزق حلال تلاش کرنے واسطے سچ بولو حلال پاکیزہ رزق فرمایا جڑے بندے دے وجود دے اندر حرام دا ایک لقمہ چلا ونجے 40 دن تک نہیں دی نماز قبول ہے نہ دعا قبول ہے دعا دی قبولیت واسطے رزق حلال ضروری ہے رزق حلال بندے دے وجود دے چلا ونجے اللہ فرمایا ایوہا الرسل قلوا من الطیبات واعملوا صالحا اللہ نے جس ویلے اپنے انبیاء کو حکم فرمائے کہ حلال اور پاکیزہ رزق تلاش کرو حلال دے قریب بننے حرام کو اجتناب کرنے اور انبیاء دی پیاری امت پیارے محمد الرسول اللہ دی پیاری امت اس سارا دن جھوٹی بدبو دے اندر مصروف ہے جس ویلے بندہ جھوٹ بولنا شروع کریں دے اللہ دی رحمت والے فرشتے بھی منہ پھیر کے ویندے پہ ہونر اندے جھوٹ دی بدبو دی وجہ نال انہاں کول برداشت نہیں ہو سکتا یہ جھوٹ تو آڈا لیکن سارا دن اسن جھوٹ بڑھ بول کے جھوٹاں کہانیاں چلا چلا کے اپنے آپ کو ذلیل اور خوار ودے کریں دے قیامت والے دن اللہ فرمے سی دنیا دو تے جنا کچھ کر کے آئی اور پڑھ سب کچھ تیرے سامنے ہے اقرا کتاب کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا ووضع الکتاب فتر المجرمین مشفقین مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرا ولا كبيرا إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا اللہ فرمیسی اور پار جنا کوئی دنیا دوتے کر کے آئی دنیا دوتے کما کے آئی دنیا دوتے محنت کر کے آئی اور پڑھ اپنے اکھان دے نال لہتا بھی کھڑے پڑھتا بھی کھڑے ہر انپڑھ بھی پڑھتا کھڑے تھانا مار مار کے رودا کھڑے چیخدا کھڑے فریادہ کھڑا کر دے کہ ہائے ہائے نہ چھوٹا گناہ چھٹا ہو جائے نہ بڑا گناہ چھٹا ہو جائے نہ ڈیہدہ گناہ چھٹا ہو جائے نہ رات دا گناہ چھٹا ہو جائے سارے گناہ موجود ہیں ایک چیخدا ہویا نظر دے فریادہ کرندہ ہویا نظر دے تھانا مرندہ ہویا نظر دے اور میاں آج وقت ہی دنیا دے ہوتے اللہ نے اے دنیا دی زندگی سمجھنا واسطے رکھتی ہے آج دنیا تے محنت کر کے چل تیاری کر کے چل تاکہ دنیا تو رخصت تم خدا بھی راضی ہوئے شاہ عرب بھی راضی ہوئے اللہ سے اکسی پڑھ اقرا کتابک تا سبق پڑھانی میں سنیاد ہے اقرا کتابک تا سبق پڑھانی میں سنیاد ہے قرآن واضح کر دیتے لے نفس ہی آپ پڑھ سہی ساری خطا بخشے خدا ساری خطا بخشے خدا توبہ استغفار کر سہی اٹھی مومن بندہ رب دی بندگی کر سہی اٹھی مومن بندہ رب دی بندگی کر سہی عمرہ گالو وچ گناہ اور نمازہ پڑھ سہی اٹھی مومن بندہ رب دا سبحان اللہ آپ جا سبحان اللہ سبحان اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں ایک جوان روندہ ہویا آگے آپ نے فرمایا جوانہ کیوں رو نہیں عرض کر دے آقا میرا والد فوت ہو گئے کوئی بندہ ایسا نہیں جنہا میرے ابے کو غسل لے دے کفن پہنا دے آپ نے فرمایا ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی آقا فرمایا من نہیں جوان دنال انہیں ابے غسل لے دے وہ کفن پہنا دے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس ویلے جوان دنال چل کے انہیں گھر پہنچے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیٹھے انہیں ابے دی شکل کالے سوتی طرح تھی پئی ہے واپس واللہ کا جنہیں بندی طرف سا کو بچا ہوئے وہ بندی دی شکل تکالے سوتی طرح ہو گئی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آپ نے آگے دعا کی دیئے میرے رب نے شکل دے بدال لیتی ہے جوان کو غسل لیتا گئے کفن پہنایا گئے جنازہ پڑھا گئے جس ویلے قبر اندر دفن کرن لگے اس ویلے آپ نے نیچے کے جوان دی شکل کالے سوا دی طرح تھی پئی ہے آپ نے فرمایا نوجوانا
انہیں ساتھ تیرا ابا کیا کرے رہا؟ نوجوان رو کیا دے آقا میرا ابا بے نماز ہا، نماز قریب نہ آدھا ہا، ساری زندگی ہی حالت گزار چھوڑی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمیدن جس میں بے نماز مرسی کالے سور دی شکل چھوسی، جس میں کپڑی ٹوٹ سی ہوں میرے بھی کالے سور دی شکل چھوسی۔ اج مرسی دی نماز ہے، مرسی دی عبادت، مرسی آگی نماز پڑھ چھوڑی نہ آئی نہ پڑھی، مرضی آئی صبح دی نماز پڑھ کی دی نہ آئی نہ پڑھی، مرضی آئی صبح دی نماز پڑھ چھوڑی، مرضی آئی تو رمضان المبارک کا روزہ رکھا نہ رکھا، اپنی مرضی دی عبادت کروانا بندہ قیامت والے نہیں جس ویلے اللہ دی عدالت پیسی سی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے سے نعوذ باللہ من ذالک، او بندیا اے نسا کہ تو پہ رب ہمیں جو اپنی مرضی نال اعمال تقسیم سے کی تیاری، مرضی آویا نماز پڑھتا ہوئے نہ آویا نہ پڑھتا ہوئے، مرضی آویا روزہ رکھیا نہ آویا نہ رکھیا، مرضی آویا اپنے مال دی زکاۃ ادا کر چھوڑے نہ ہوئے نہ آویا نہ دے نہ ہوئے، مرضی آویا اپنے فصل و شر ادا کر چھوڑے نہ ہوئے نہ آویا نہ کرے نہ ہوئے، تیری مرضی دی عبادت کوئی قابل قبول کوئی نہیں۔ اللہ آرڈر دے سی انہاں کو پکڑو کھیلو کھسیر کے جہنم دے اندر سر چھوڑ، مرضی دی عبادت کوئی قابل قبول کوئی نہیں۔ جس وجہ سے کلمہ پڑھے سونے نبی دے غلام بن گئے، ساری مرضی ختم، حکم خدا اور رسول دے چل سی آگو بے شک۔ تو میرا بھائی اپنی زبان کو محفوظ رکھ، اپنی زبان دی حفاظت کر، اپنی زبان نال سچ بول، اپنی شرمگاہ دی حفاظت کر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے شرمگاہ دی حفاظت نہ کرن والے بندے قیامت والے دن جس ویلے آسر میدان حشر ذلت بھرے انداز جاسر۔ مرد دی شرمگاہ لگی ہوئی ہو سی عورت دی پیشانی تے، عورت دی پیشانی تے مرد دی شرمگاہ لگی ہوئی ہو سی، ذلت بھرے انداز میدان حشر دے جاسر۔ اور اللہ آرڈر دے سی کہ انہاں کو جہنم دے طبقہ حاویہ طبقے دے اندر سٹ چھوڑو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ حاویہ طبقے دے اندر اتنا دردناک عذاب ہے کہ اگر حاویہ طبقے دے وچوں ایک چنگاری ذرے دے برابر نکل کے باقی جہنم میں چلی ونجے پوری جہنم جل کے سوات ہی میں سی، اتنی دردناک عذاب ہے حاویہ طبقے دا۔ اور جس ویلے اس شرمگاہ دی حفاظت نہ کرن والے مرد عورت انہاں کو اس حاویہ طبقے دے اندر سٹا ویسی، انہاں دے وجود وچ اتنی بدبو پھیل سی جو پوری جہنم والے در تھانا نکل ویسا کہ اللہ سارے اتے کوئی عذاب پہلے تھوڑا تا نہ ہا، سارے چمڑے سردے پیان بے بدری دے پیان، اسا جہنمیاں دی گڑتے پی 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 کے سارے آندران باہر نکل دیا پیان، سارے وجود جھلس گئن منہ جھلس گئن، اللہ بھی تھوڑا عذاب تا نہ ہا، اے بدبو بنا عذاب جنہاں سارے اتے مسلط ہے، اللہ اے تب مسلط والا عذاب ہے کہ کو سٹے ہوئے آواز آسی کے سانی مرد عورتیں کو این جہنم دے ہی طبقے دے اندر سچا گئے، اے ہونے دے وجود دی بدبو بھی نکل دیئے جو پوری جہنم والے تھانا مار مار کے چیخ دے پڑ۔ او میاں اپنی زبان دی حفاظت کرو، اپنی شرمگاہ دی حفاظت دی ضمانت لو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے میں تک جنت دی ضمانت لینا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دور خلافت کے اندر بندے گھن گھن ایک جنازہ پڑھاون واسطے تشریف گھن گھن، آپ جس میں صفہ درست کرا کے جنازہ شروع کرن لگے، جنازے دے مردے دا کفن بھی ہل رہا، آپ نے جو کفن ہٹا کے نیچے وہ دی گردن ہوتے اتنا وڈا ایک نام مسلط دیا ہویا ہے، یار کٹھے تھی گئے وہ نام کو مارن دا ارادہ کیتے نے، جس میں وہ کو مارن دا ارادہ کیتے نے، وہ سیدھا ہو کے بائے گئے، وہ دے موہی جو آواز آن لگی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کو کیوں پہ مروین دو، میں آپ پہ تو نہیں آیا، میرے رب نے میں کو ہی دو تے مسلط کر دیتے، اے بے نماز نماز نہ پڑھتا ہا، اپنی مرضی کرے رہا، دنیا دو تے اپنی مرضی دنال چلتا ہا، اپنی مرضی دنال اٹھتا ہا، اپنی مرضی دنال کھاندہ تے پیدا ہا، ساری زندگی خدا و رسول دے فرمان دے خلاف چل کے زندگی گزار چھوڑی ہے، میں آپ پہ نہیں آیا، میرے رب نے میں
کو ہی دوتے مسلط کی دے میں کو نہ مارو ہی سلت بھرے انداز ای کو میرے کچھے کپت دے اندر دفن کر چھوڑو بھئی میاں آج وقت میں اپنی زندگی سوہی بنا گنو اپنے اعمال دی طرف توجہ کرو اپنی زبان دی حفاظت اپنی شرمگاہ دی حفاظت یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے المسلم من سلم المسلمون من لسانہی و یدی مسلمان ہوئے جن دے ہاتھ کول جن دی زبان کول دوجے مسلمان محفوظ رہیں ہاتھ دنال تکلیف نہ پہنچاؤ زبان دنال تکلیف نہ پہنچاؤ یہ جے محبت بھرے جملے بولو تاکہ تمہارے جملے سن کے پرلے دا دل ٹھنڈا تھی پوے خدا راضی تھی پوسی شاہ عرب بھی راضی تھی پوسی صحابی رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض مٹھا کر دے یا رسول اللہ اگو صلی اللہ علیہ وسلم فلان محلت میں ہماری عورت دنیا تو آقا رخصت ہو گئی ہے نمازہ بھی بنیا پڑھ دی ہے نفلی عبادات بنیا کر دی ہے نفلی روزے بھی بڑے رکھ دی ہے لیکن کملی والے محبوبہ ہے زبان دراز اپنی زبان دنال وہ محلے والے کو تکلیف پہنچے دی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ جہنم دے اندر ویسی صحابی رسول اللہ کر دے آقا وہ اگلے محلے دے اندر ایک عورت فوت تھی گئی ہے وہ نمازہ بھی اتنی کوئی نہ پڑھ دی ہے نفلی روزے بھی اتنا کوئی نہ رکھے دی ہے صدقے خیرات بھی اتنا کوئی نہ ہن لیکن آقا انہی زبان دی صفائی تے خلوص اتنا ہا محبت بھرے انداز دے نال بول چال کریں دی ہے لوگاں دے دلاں کو خوش کر چھڑیں دی ہے کہیں کو اپنی زبان نال تکلیف نہ پہنچائی وہ دنیا تو رخصت ہو گئی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ وہ جنت جویسی یہ زبان ہے جڑی بندے کو اپنے انجام تک پہنچا چھڑے دی ہے تو میرے بھائی اپنی زبان دی صفائی اختیار کرو آج اس دور کے اندر جھوٹ بہت زیادہ چل رہی ہے جھوٹ کل بچو سچ بولو ہمیشہ سچ بولو سچی جماعت ساتھ جو فرمایا ان صدق ینجی والکذب یہلک سچ بندے کو نجات لیں دے جھوٹ تباہ و برباد کر لیں دے سچ بولو ہمیشہ سچ سچی جماعت ساتھ لے وہ اللہ میں کو تو آپ کو سب کو صحیح مانے سونے محبوب دے سچ اور پکا غلام بناوے اللہ میری تواری حاضری کو قبول فرماوے یہ میرا رفیق سفر سیدھا سادہ آدمی ہے نمائی کو میں ہی خاتے دے اندر داخل کر رہی ہوں تے اپنے سادے سونے انداز تسا کو لو اشعار سنے سی اور مسافر آدمی ہے غریب ساتھی ہے سارے دوست دل کھول کے خدمت کرے سو اللہ تک جزائے خیر دے سی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب